بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث تیسرا سبق ہے جو نماز کے موضوع سے متعلق ہے، یعنی هذا الدرس يتعلق حول موضوع الصلاة. جيد. والحوار عن المسجد. تدريبات. التدريب الأول شفهي بمعنى زباني تدريب، يعني هذا لا يكتب وإنما يعني البنات يسألن وهن يجبن. انظر إلى هذه الصورة ثم أجب عن الأسئلة. جيد. أولا تنظرن إلى هذه الصورة ثم تجبن عنها عفوا. الأسئلة: ماذا ترى في هذه الصورة؟ ماذا نفعل فيه؟ اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ماذا فی المسجد، مسجد میں کیا ہے؟ این یقف الامام، امام کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ کم صلاۃ نصلی فی المسجد، کتنی نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں؟ ما اسم النداء الذي تسمعه حينما يحين موعد الصلاة، اس آواز کا نام کیا ہے جس کو نماز کا وقت قریب ہونے پر آپ سنتے ہو؟ من ینادی للصلاة، کون نماز کی طرف بلاتا ہے؟ ماذا تفعل قبل ان تذهب الى الصلاة، آپ کیا کرتے ہو نماز میں جانے سے پہلے؟ هل المسجد بعید عن مہجعک، آپ کے آرام گاہ سے مسجد دور ہے؟ کم مسجدا فی الجامعہ، یونیورسٹی میں کتنی مسجدیں ہیں؟ التدریب الثانی رتب الکلمات فی کل سطر لتکون فی کل سطر جملۃ مفیدۃ، ایک ایک جملہ مفیدہ بنا لینا ہے۔ المکان الذی نؤدی فیہ الصلاة هو المسجد، ٹھیک ہے، یہ پہلا والا ہے۔ یقف الامام امام المصلین، یہ دوسرا جملہ ہے۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں یہ آپ نے خود بنا لینا۔ التدریب الثالث املأ كل فراغ بالکلمة المناسبة۔ المسجد هو المكان الذي نؤدي فيه الصلاة، يؤذن المؤذن للصلاة 5 مرات في اليوم۔ تیسرا، چوتھا اور پانچواں آپ بنا لو۔ التدریب الرابع رتب العبارات التالية لتكون فقرة مناسبة۔ هذه الجمل العبارات هذه ترتبها فيما بينها وتكون منها الفقرة. الفقرة كما تعلمون أن الفقرة هي مجموعة الجمل، جيد، وتكون مرتبطة بأدوات الربط. فهذه الجمل أو هذه العبارات غير مرتبة. وأعود إلى المهجع ثم أذهب لأصلي في المسجد، أستيقظ من النوم مبكرا فأستاك وأنظف أسناني وأتوضأ للصلاة. هذه عبارات غير مرتبة، أنت رتبها أو أنت رتبيها. طيب، الدرس الصلاة. الحوار الثاني في المسجد، صلاة الجماعة. محمود: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين تصلي كل يوم؟ أصلي في غرفتي. المسجد قريب وصلاة الجماعة أفضل. جيد. ما فضل صلاة الجماعة، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 جزءا، جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 25 درجے بڑی ہوئی ہے۔ سأصلي في المسجد في جماعة دائما إن شاء الله، هداني الله وإياك، بارك الله فيك۔ تدریبات۔ التدریب الأول تأمل ما يلي، آنے والی عبارات میں غور کر لو۔ مسجد الشعبة في الدور الأرضي، شعبے کی جو مسجد ہے وہ نیچے والے طابق میں ہے، زمین والے منزل میں ہے۔ يصلي الطلاب صلاة الظهر في مسجد الشعبة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد۔ المسجد قريب من السكن، رہائش سے قریب ہے۔ في الجامعة مسجد كبير، للمسجد أبواب كثيرة، منارة المسجد عالية، يقف الإمام أمام المحراب، يصعد الخطيب على المنبر، خطیب ممبر پر چڑھتا ہے۔ سمعت خطبة الجمعة، میں نے جمعے کا خطبہ سنا۔ ذهبت مع صديقي إلى المسجد النبوي، میں اپنے دوست کے ساتھ مسجد نبوی گیا۔ يذهب الطلاب إلى المسجد النبوي بالحافلة، يقف المصلون خلف الإمام،
اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے کہ بندہ جو سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ اصلی صلاۃ الجمعہ فی المسجد النبوی، میں جمعے کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ التدریب الثانی، املأ كل فراغ بالکلمۃ المناسبہ مما یلی، المسلم یصلی کل یوم 5 صلوات، کتنے؟ 5، صلاۃ العصر و صلاۃ الظہر، عفوا صلاۃ العصر و صلاۃ المغرب و صلاۃ العشاء و صلاۃ الصبح و صلاۃ الظہر، اس طریقے سے آپ نے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ نے خود اپنی ترتیب سے پر کرنا ہے۔ اقرأ ما یلی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ احدکم وحدہ ب25 جزءا، تم میں سے ایک کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تم میں سے ایک کی اکیلے کی نماز پڑھنے سے 25 درجے بہتر ہے۔ عفوا الدرس، طيب الحوار الثالث، الصلوات الخمس، کم صلاة فی اليوم یا محمد، کتنی نمازیں ہیں ایک دن میں محمد؟ فی اليوم 5 صلوات، ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، ماہیہ ہے یا صبح والظہر والعصر والمغرب والعشاء۔ کم رکعتا صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کتنے رکعت ہیں؟ رکعتان، 2 رکعت۔ وکم رکعتا صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعات فی الظہر و 4 رکعات فی العصر ایضا۔ والمغرب والعشاء، المغرب 3 رکعات والعشاء 4 رکعات۔ بارک اللہ فیک وفیک، کم صلاة فی اليوم یا محمد؟ فی اليوم 5 صلوات، ما هي الصبح والظہر والعصر والمغرب والعشاء۔ کم رکعتا صلاة الصبح؟ رکعتان۔ وکم رکعتا صلاة الظہر؟ 4 رکعات فی الظہر و 4 رکعات فی العصر ایضا، هذا مکرر۔ تدریبات، التدریب الاول، التدریب الاول ليس التدریب الاول، ضع علامت صح امام العبارة المناسبة ثم اعد کتابت الجمل مرة ثانیہ، پہلے ٹک کا نشان لگا لو صحیح مناسب عبارت کے سامنے، پھر اس کے بعد اس جملے کو دوبارہ لکھ لو۔ خطبۃ العید قبل الصلاة ام بعد الصلاة ام قبل الفجر؟ متى تكون؟ فأنت تضع علامة الصحيح ثم تكتب هذه الجملة مرة أخرى. صلاة الظهر 4 ركعات، 4 ركعات، 4 ركعات، کون سا صحیح ہے وہ آپ نے اس کے سامنے ٹھیک کا نشان لگا لینا ہے۔ ادخل المسجد واقدم رجلی الیسرى، مسجد میں داخل ہوتا ہوں بائیں پیر کو پہلے رکھتا ہوں، واقدم رجلی الیمنى، میں دائیں پیر کو پہلے رکھتا ہوں، واقدم الیمنى والیسرى، میں دائیں اور بائیں دونوں پیر کو پہلے رکھتا ہوں۔ ان المدینہ المنورہ فیہا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا اس میں کعبہ ہے یا اس میں مسجد اقصیٰ ہے، تو جو صحیح ہے اس کے سامنے ٹک کا نشان لگاؤ، جملے کو دوبارہ لکھ لو۔ یقف الامام بین المصلین، امام نمازیوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، امام المصلین نمازیوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، خلف المصلین پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، صحیح نشان لگاؤ۔ تدریب الثانی، رتب الکلمات الآتیہ لتکون من کل سطر جملة مفیدہ۔ الظہر، صلاۃ الظہر 4 رکعات، اس طرح سے آپ نے باقی جملے خود ٹھیک کرنے۔ تدریب الثالث، ادخل الکلمات والتراکیب الآتیہ فی جمل من عندک، اپنی طرف سے جملے بناؤ اور ان میں یہ آنے والے کلمات اور تراکیب کو داخل کر دو۔ مسجد قباء، منارہ، المحراب، صلاۃ الجماعہ، صلاۃ التراویح، الکعبہ، الامام۔ التدریب الرابع، اجب عن الاسئلة التالیہ، ماذا تقول اذا سمعت الاذان، اب جب اذان سنتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ تو جو کہنا ہے وہ بتا دو کہ میں دعا پڑھتا ہوں، وہ دعا کہ جس کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان کی دعا جو پڑھے گا اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے گا، فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے۔ تو ہم سب بھی نیت کریں انشاءاللہ، جب بھی اذان سنیں تو اذان کے وقت میں ایک تو خاموش ہو جایا کریں اور پھر اذان کا جواب بھی دے دیا کریں ساتھ ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ ماذا تقول عندما تدخل المسجد، مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ الصلاۃ الفرد افضل ام الصلاۃ مع الجماعہ،
کیا اکیلے کی نماز بہتر ہے یا جماعت کی نماز؟ ماذا تقول عندما تخرج من المسجد، مسجد سے نکلتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ حل تعرف اول القبلتین، یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، علماء لکھا ہوا ہے، غلط ہے، اول القبلتین، دو قبلوں میں سے جو پہلا قبلہ ہے وہ کون سا ہے؟ ما فضل الصلاۃ فی المسجد الحرام، ما فضل الصلاۃ فی المسجد النبوی، مسجد حرام میں نماز کی فضیلت کتنی ہے؟ تو ظاہر بات ہے وہ 1,00,000 ہے، اور فضل الصلاۃ فی المسجد النبوی کتنی ہے؟ تو جتنی ہے وہ بتا دے۔ حل تصلی فی المسجد النبوی کل یوم، کیا آپ روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہو؟ اذکر اسماء ثلاثۃ مساجد فی المدینہ المنورہ، مدینہ منورہ کی 3 مساجد کے نام یاد بتاؤ۔ ما اول مسجد فی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلا مسجد کون سا ہے؟ اچھا، الحوار الرابع، صلاۃ العید عید الاضحیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنک۔ ٹھیک ہے، یہ بہترین یعنی عید مبارک ہے کہ کسی کو دینا ہو مبارکباد تو ان الفاظ کے ساتھ تقبل اللہ منا ومنک۔ الی این، کہاں جاتے ہو؟ الی المصلی، عیدگاہ جاتا ہوں، عید کی نماز عیدگاہ میں افضل ہے۔ وَأَيْنَ مُصَلَّى الْعِيدِ، عیدگاہ کہاں ہے؟ وہ قریب من ہنا، وہ یہاں سے قریب ہے۔ وَمَاذَا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ، نماز کے بعد اور خطبے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نذبح الاضحیہ، اضحیہ عفوا، نذبح الاضحیہ، ہم اس کے بعد پھر قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ لماذا، کیوں ذبح کرتے ہو؟ امتثالا لامر اللہ تعالی، اللہ کا حکم ہے اس کو مانتے ہیں۔ واقتداء بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء میں۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ التدریب الاول، اجب عن الاسئلة الآتیہ، ماذا تقول عندما تقابل صدیقک یوم العید، عید والے دن جب اپنے بھائی سے ملیں گے، اپنے دوست سے ملیں گے تو کیا کہیں گے اس کو؟ تو آپ نے بتا دینا ہے، خاص طور سے یہ الفاظ کہنے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، یا اتنا بھی کافی ہے، تقبل اللہ منا ومنکم۔ کم عیدا للمسلمین، مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ این تصلی العید، عید کہاں پڑھتے ہو؟ حل خطبۃ العید قبل الصلاۃ، کیا عید کا خطبہ نماز سے پہلے ہے؟ مسم العید الذی یاتی بعد رمضان، رمضان کے بعد والا عید کا نام کیا ہے؟ مسم العید الذی یاتی فی العاشر من ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو جو عید آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ لماذا نذبح الاضحیہ، عید قربانی کے جانور کو کیوں ذبح کرتے ہیں؟ التدریب الثانی، املأ الفراغات الآتیہ بالکلمات المناسبہ، کل عام وانتم بخیر، کل عام وانتم بخیر، نأکل من الاضحیۃ ونطعم الفقراء والمساکین۔ اس طرح سے آپ نے باقی جملے خود پور کر لیں۔ التدریب الثالث، استعمل الکلمات التالیہ فی جمل من عندک، الاضحیہ، العید، الخطبہ، الفقراء، الزور۔ ٹھیک ہے، یہ جملے آپ نے خود سے استعمال میں لانے ہیں۔ الدرس فی المطار، یہ موضوع دوسرا ہے، مطار سے متعلق ہے۔ هذا مطار الامیر محمد بن عبد العزیز بالمدینہ المنورہ۔ ٹھیک ہے، محمد بن عبد العزیز۔ هذه طائرة الخطوط السعودیہ، یہ سعودیہ کا ایئر لائن ہے۔ الخطوط کا مطلب ہے لائن۔ انس فی المطار الان، انس ابھی ایئرپورٹ میں ہے۔ سیسافر الی جدہ، وہ جدہ سفر کریں گے۔ ومنہا الی الیابان، اور وہاں سے پھر جاپان سفر کریں گے۔ انس معہ حقیبۃ کبیرہ، انس کے ساتھ ایک بڑا بیگ ہے۔ انس امام الموظف، امام الموظف، انس جو ہے وہ ملازم کے سامنے ہے۔ التذکرہ، الموظف، التذکرہ و جواز السفر من فضلک، موظف انس سے کہتا ہے کہ ٹکٹ دکھاؤ اور جواز سفر دکھاؤ، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ٹکٹ اور پاسپورٹ، عفواً پاسپورٹ، جواز سفر کا مطلب پاسپورٹ، من فضلک، براہ کرم یہ 2 چیزیں دکھاؤ۔ تو انس اس کو کہتے ہیں تفضل، لے لے۔ الموظف کہتے ہیں این حقائبک، آپ کے بیگ کہاں ہے؟ انس کہتے ہیں معی حقیبۃ واحدہ، میرے پاس ایک ہی بیگ ہے۔ الموظف ضعها فی المیزان، اس کو ترازو میں رکھ لو۔ الوزن الزائد 10 کلو گرامات،
ٹھیک ہے، 10 کلو گرام وزن زائد ہے۔ ادفع 100 ریال فی الخزینہ، 100 ریال جمع کر لو خزانے میں۔ شکراً وبعد ذلک، یہ اچھا لڑکا ہے، انس جلدی سے جمع کر لیتا ہے، ورنہ یہاں ہم جمع نہیں کرتے۔ یہاں کراچی ایئرپورٹ میں ایک ساتھی کو پکڑا تو اس کا بہت سارا وزن، اس کا جرمانہ بہت زیادہ آ رہا تھا، اور وہ مسافر بیچارہ دوسرے ملک سے، افریقہ ملک سے آیا تھا، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت سارا سامان خریدا تھا، حالانکہ اس کے لیے جو مسموح تھا وہ بہت کم تھا، یعنی 7-8 کلو تھا، اور یہ تقریباً 40-45 کلو سے زیادہ تھا۔ تو پھر اس کو منتیں کر کر کے ان کو اس پر راضی کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ جانے دے۔ بہرحال یہ یہاں ہوتا ہے، اور وہ انس جو ہے وہ اچھا لڑکا ہے، اس لیے کہتا ہے شکراً وماذا بعد ذلک، اس کے بعد کیا ہے؟ املا بطاقۃ الخروج، نکلنے کا جو کارڈ ہوتا ہے اس کو بھر لو، واتجہ الی صالۃ المسافرین، مسافرین کے جو ان کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے، انتظار گاہ ہے، صالہ کا معنی انتظار گاہ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس طرف چلو انشاءاللہ۔ اکمل انس اجراءات السفر، انس نے جانے کے جو اجراءات ہوتے ہیں، جو ضروری کام ہوتے ہیں، اس کو پورے کر لیے۔ ثم صعد الى طائرة الخطوط السعودیہ المتجہہ الى جدہ، پھر وہ چڑھ گیا سعودی ایئر لائن میں کہ جو جدہ جا رہی تھی۔ تدریبات، تدریب الاول، استمع ثم ردد، پہلے سنو پھر اس کو دہراؤ۔ متى تقلع الطائرة، متى تقلع الطائرة ليس تقلع، متى تقلع الطائرة یعنی جہاز کب اڑتا ہے؟ ستقلع الطائرة بعد ساعة انشاءاللہ، 1 گھنٹے کے بعد پرواز ہوگی۔ متى يسافر انس، انس کب سفر کرتے ہیں؟ سيسافر انس بعد قلیل انشاءاللہ، تھوڑی دیر کے بعد سفر کریں گے۔ متى يصل المدرس، استاد کب پہنچتے ہیں؟ سيصل المدرس غدا انشاءاللہ، کل پہنچیں گے انشاءاللہ۔ متى تصل الطائرہ، جہاز کب پہنچتا ہے؟ تصل في الساعة السابعة انشاءاللہ، 7 بجے پہنچے گا۔ متى يعود احمد، یہاں لکھا ہوا ہے مترن، تو یہ غلط ہے، متى يعود احمد، احمد کب واپس لوٹتے ہیں؟ سيعود بعد شہر انشاءاللہ، 1 مہینے کے بعد لوٹیں گے۔ تدریب الثانی، اجب کما فی النموذج، جس طرح نموذج میں ہے اس طرح سے جواب دو۔ انا ہے تو انا ضمیر کی طرف اگر اشارہ، اپنی طرف اشارہ کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے معی حقائب، میرے ساتھ بیگز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نحنو اگر ہیں تو پھر اس کو کہیں گے معنا حقائب، اور اگر انتی ہے تو پھر ہے ما کی حقائب، اس طرح سے آپ نے سب جملوں کو تصحیح کرنا ہے۔ تدریب الثالث، اجب کما فی النموذج، نموذج میں، نمونے میں جس طرح ہے اس طرح سے آپ نے جواب دینا ہے۔ ادفع 50 ریالا، ادفع 20 ریالا، ٹھیک ہے، 20 کا لفظ ہے نا، تو اس کو استعمال کیا ہے کیسے؟ ادفع 20 ریالا۔ اب آپ نے اسی لفظ کو آپ نے استعمال آگے اس طرح سے کرنا ہے، جملے کو 30 کی جگہ آپ نے کہنا ہے ادفع 30 ریالا، ٹھیک ہے، ادفع 40 ریالا، اس طرح سے آپ نے سب پورا کر لینا۔ التدریب الرابع، املأ الفراغات بالکلمات المناسبہ مما یأتی، معی حقیبۃ واحدۃ، ٹھیک ہے، المیزان، صالہ، بطاقہ، حقیبہ، الوزن، ان میں سے ایک کو پسند کر کے خالی جگہ میں رکھ لینا ہے، باقی آپ نے خود کر لینا ہے۔ تدریب الخامس، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، متى تسافر الى بلدک، اپنے ملک کا کب سفر کرتے ہو؟ کیف تسافر، اب الطائرة تفضل السفر ام بالحافلہ، هل تحمل معك حقائب كثيرة، في أي مطار تهبط الطائرة، تهبط بمعنى تنزل، هل تستطيع أن تملأ بطاقة الخروج باللغة العربية، کیا کیا کہتے ہیں اس کو، ایگزائٹ کارڈ، یعنی جس سے آدمی نکلتا ہے، خروج کرتا ہے، وہ کارڈ آپ عربی میں پر کر سکتے ہو۔ کم ریالا تدفع للوزن الزائد، اضافی وزن کے لیے کتنے ریال آپ دے دیتے ہو؟ اب الخطوط السعودیہ تسافر، کیا سعودی ایئر لائن کے ذریعے سے سفر کرتے ہو؟ مسم المطار الدولی فی بلادک، آپ کے ملک میں انٹرنیشنل، دولی لکھا ہوا ہے نا،
دولی، تو یہ نیشنل ہے، نیشنل یعنی اپنے ملک کا جو ایئرپورٹ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اور اگر دولی ہوتا نا، دولی ضمے کے ساتھ، تو پھر انٹرنیشنل ہوتا۔ التدریب السادس، رتب الکلمات الآتیہ لتکون من کل سطر جملة مفیدہ۔ سأسافر إلى بلدی بالخطوط السعودیہ، یہ پہلا جملہ ہے۔ هل بیتک بعید عن المطار، یہ دوسرا جملہ ہے۔ تیسرے، چوتھے، پانچویں اپنا خود بنا لینے۔ التدریب السابع، ادخل الکلمات الآتیہ فی جمل من انشائک، آنے والے کلمات کو اپنے جملوں میں اپنی طرف سے جملے بناؤ اور اس میں ان کو استعمال کر لو۔ التدریب الثامن، اجب فی کلمۃ واحدۃ فقط، ایک ہی کلمے میں صرف جواب دو۔ من این ترکب الطائرہ، اس کا جواب کیا ہوگا کہ من مطار الدولی، اور من مطار دولی، جید، اور من مطار کراچی۔ ماذا ترکب داخل المدرسہ، ٹھیک ہے، تو ایک ایک کلمے میں آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ ضع اسئلہ للاجابات الآتیہ، آنے والے جو جوابات ہیں ان کے لیے آپ نے سوال رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا پہلا سوال آپ رکھ سکتے ہیں کہ کیف ستسافر، آپ کیسے سفر کریں گے، تو جواب ہوگا سأسافر بالطائرہ، میں جہاز کے ذریعے سے سفر کروں گا۔ متى تسافر، کب سفر کرو گے، تو جواب ہوگا سأسافر غدا، باقی آپ نے اپنی ترتیب سے بنا لینے۔ التدریب العاشر، رتب العبارات التالیہ لتکون فقرة مناسبہ، هذه العبارات غیر مرتبہ فانت رتبها ثم بعد ذلك يعني كون منها فقرة مناسبة۔ حملت حقيبتي وذهبت إلى المطار، أقلعت الطائرة في الساعة 10، اشتريت تذكرة السفر، ملأت بطاقة الخروج، اتجهت إلى صالة المسافرين۔ الفقرة مرتبة تكتب هنا، اسمع وردد ثم اكتب في دفترك، اپنے رجسٹر میں پھر اس کے بعد لکھ لو۔ يقول المسافر إذا ركب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔